وقال شقيق عن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة كذا وقال حذيفة رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال علي بن عباس رضي الله عنه وقال انس رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه وقال ابو هريره رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه تبارك وتعالى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اخذ اور تحمل کی تعبیرات کا بیان ہے. اخذ کے معنی محدث اور شیخ اور استاد سے حدیث کو لینا، اس کو اخذ کہا جاتا ہے. اور تحمل کے معنی لینے کے بعد اپنے پاس محفوظ رکھنا اور آگے اس کو بڑھانا، اس کو اخذ اور تحمل کہا جاتا ہے. اس کے لیے یہ سب لفظ استعمال ہوتے ہیں. اب یہاں ترجمۃ الباب کے اندر جو لفظ محدث ہے، اس سے ہمارے زمانے کی عرف کے محدث مراد نہیں ہے کہ جو فن حدیث کے ماہر ہو، فن حدیث میں گہرا علم رکھتے ہو، وہ مراد نہیں ہے، بلکہ مطلقاً وہ آدمی مراد ہے جو حدیث شریف سننے سنانے کا کام کرتے ہو، جن کا مشغلہ ہو حدیث شریف لوگوں کو سنانا، حدیث شریف سکھانا، حدیث شریف کا شغل جن کا مشغلہ ہو ان کو محدث کہتے ہیں. تو اخذ اور تحمل کی تعبیرات میں ایک تعبیر ہے حدثنا، دوسری تعبیر ہے اخبرنا، تیسری تعبیر ہے انبأنا. یہ تینوں تعبیر قدیم زمانے میں ایک ہی معنی میں تھی، بعد میں چل کر کے اس میں اصطلاحی فرق آ گیا. اسی کے ذیل میں ایک مضمون یہ بھی ہے کہ کوئی محدث بات چیت کر رہے تھے، بات چیت کے دوران انہوں نے کوئی حدیث سنا دی، یعنی باقاعدہ درس نہیں، شاگردوں نے کہا نہیں کہ حضرت حدیث سناؤ، ایسا کوئی اہتمام نہیں، بات چیت چل رہی تھی، دوران گفتگو کوئی حدیث سنا دی. تو وہاں پر بھی قال والی تعبیر استعمال کرنا صحیح ہے. قال لنا المحدث کذا و کذا، قال لنا الشیخ فلاں کذا و کذا. کسی عنوان سے بات چیت چل رہی تھی اور اس درمیان انہوں نے کوئی حدیث سنا دی، تو وہاں بھی قال والی تعبیر استعمال کرنا صحیح ہے. اب یہاں چند تعلیقات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں. ان تمام تعبیرات کا خلاصہ یہ ہے، تعلیقات کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کبھی تو لفظ حدثنا استعمال کیا اور کبھی تو لفظ سمعنا استعمال کیا، اور وہ حضرات اس طرح کے الفاظ ایک ہی معنی میں استعمال کرتے تھے. اسی طریقے سے وہ لفظ ان بھی استعمال کرتے تھے، جس کو ہم آج کل انا کہتے ہیں. تو صحابہ کرام نے لفظ انا بھی استعمال کیا، اور ان کہنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ کسی سے ملاقات پر انہوں نے کوئی حدیث سنی، کسی کی مجلس میں حاضر رہ کر انہوں نے کوئی حدیث سنی،
تو اس پر وہ لفظ ان کو استعمال کرتے تھے۔ یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کا طریقہ تھا۔ تو ملاقات پر کبھی کوئی حدیث سنی تو انا اور حدثنا، سمعنا، سمعت، یہ ساری اصطلاحات خود حضرات صحابہ کرام نے استعمال فرمائی ہے۔ پھر ایک اور موضوع ہے، قدیم زمانے کے اندر تعلیم حدیث کا طریقہ آج جیسا نہیں تھا، بلکہ آج کے زمانے کے مقابلے میں بالکل نرالا تھا۔ شیخ محدث آ کر کے مجلس میں بیٹھ گئے، تلامذہ، مریدین، مسترشدین آ کر کے جمع ہو گئے، اور آنے کے بعد انہوں نے سوال کرنا شروع کیا۔ جب انہوں نے سوال شروع کیا، تلامذہ نے، متعلقین نے، مسترشدین نے، تو شیخ نے جواب دینا شروع کیا۔ اس طریقے سے اس دور میں درس ہوتا تھا۔ تو درس کا انداز قدیم زمانے کا یہ تھا کہ محدث اور شیخ مجلس میں بیٹھ جاوے اور تلامذہ اور متعلقین سوالات کرے اور وہ سوالوں کے جواب دیتے چلے جاوے اور اس سوالات کے اندر حدیثیں سناتے جاوے۔ اس طریقے سے شاگردوں کو حدیث سننے کی سعادت حاصل ہوتی تھی۔ اس لیے پھر درجہ آیا استناد کا کہ بھئی شیخ جو یہ حدیث سنا رہے ہیں انہوں نے کس سے سنی، کہاں ہے صحابی، کہاں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اقدس۔ تو جس شیخ کی مجلس میں تم نے حدیث سنی انہوں نے کس سے سنی، انہوں نے کون سے صحابی سے سنی، انہوں نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کس وقت میں سنی، یہ ہو گئی استناد۔ تو بعد میں چل کر استناد کی ضرورت پڑی۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا جب تک کہ کتابیں وجود میں نہیں آئی تھی، وہاں تک یہی طریقہ تعلیم کا، تدریس کا، حدیث سنانے کا چلتا رہا۔ پھر جب کتابیں وجود کے اندر آ گئی تو پھر یہ سلسلہ موقوف ہو گیا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا تو طریقہ یہی تھا کہ انہوں نے موطا کا مسودہ تیار کر دیا اور پھر ان کے پاس تلامذہ کی جماعتیں آتی تھی۔ اب ایک طالب علم مجمع میں وہ موطا کے نسخے میں سے پڑھ لیتا تھا اور تمام تلامذہ سن لیتے تھے، اور جو ہے اس طریقے سے سب کو وہ حدیث کی روایت پہنچ جاتی تھی۔ چونکہ آپ کا قیام مدینۃ المنورہ میں رہا اور مدینہ کے اندر لوگ مدینہ کی زیارت کی حیثیت سے بھی آتے جاتے رہتے تھے، اور آپ کا حلقہ درس کے اندر لوگ بڑی تعداد میں شریک ہوتے تھے، تو آپ کا یہی طرز ہوتا تھا کہ تقریباً تمام طلباء نے اس طریقے سے مسودے سے حدیث سنی ہے کہ موطا کا جو مسودہ ہوتا، ایک طالب علم پڑھتا جاتا، سب سنتے جاتے۔ صرف امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی یہ خصوصیت ہے کہ جب وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس درس میں حاضر ہوئے تو امام مالک نے خود موطا کا مسودہ پڑھ کے ان کو سنایا۔ تو یہ امام محمد کی انفرادی خصوصیت ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے تمام تلامذہ کے اندر۔ باقی تقریباً تمام تلامذہ نے مسودہ موطا سے حدیث کی سماعت کی، اور امام محمد کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خود مسودہ پڑھ کر کے سنایا۔ یہ ان کا ایک انفرادی مقام تھا۔ وقال لنا الحمیدی، امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے ہمارے استاد ابو بکر بن عبداللہ حمیدی نے فرمایا
کان عند ابن عیینہ، وہ حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ہوتے اور وہاں اس طریقے سے حدیث سننے کو ملتی، حدثنا، اخبرنا، انبأنا وسمعت، اس طریقے سے سننے کو ملتا۔ واحداً، ان تمام الفاظ کے استعمال میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا، یہ تمام الفاظ کا استعمال ایک معنی کے اندر ہوتا تھا، ان کا استعمال ایک مفہوم کے اندر ہوتا تھا۔ وقال ابن مسعود، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق، ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سنائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور آپ کی تصدیق کی گئی ہے۔ دیکھو خود حضرت عبداللہ ابن مسعود نے حدثنا کا لفظ استعمال فرمایا، اور یہ جس حدیث کی طرف امام بخاری نے اشارہ کیا ہے، وقال ابن مسعود حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روایت کتاب بدء الخلق میں ہے اور کتاب القدر کے اندر بھی ہے یہ روایت۔ وقال شقیق، شقیق ابو وائل یہ شاگرد ہوتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے، تابعین میں سے ہیں۔ شقیق کہتے ہیں ان عبداللہ ابن مسعود، تو دیکھیے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد نے انا استعمال کیا، ان عبداللہ ابن مسعود، تابعین کے دور میں بھی انا آ گیا۔ تو عبداللہ ابن مسعود ہے استاد، شقیق ہے شاگرد، اور وہ ان کہہ کر کے انا استعمال کر رہے ہیں۔ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمت قضا و قضا، کہ میں نے کلمت قضا، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فلاں فلاں بات سنی، فلانی بات سنی، فلانی بات سنی۔ اب دیکھیے یہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سمعت کہا حدثنا کے بجائے، اس سند میں شقیق ان عبداللہ والی سند کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے حدثنا کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ کون سا لفظ استعمال کیا؟ سمعت۔ معلوم ہوا کہ ان کے یہاں سمعت حدثنا دونوں ہم معنی ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کلمت قضا۔ وقال حذیفۃ، حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثین، ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حدیثیں سنائی۔ اب جس دو روایت کا یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے اشارہ دیا، یہ کتاب الرقاق اور کتاب الفتن میں ہے، یہ حضرت حذیفہ والی روایت ہے، کتاب الرقاق میں اور کتاب الفتن میں ہے۔ تو دیکھیے حضرت حذیفہ نے حدثنا کا لفظ استعمال فرمایا۔ وقال ابو العالیہ، ابو العالیہ الریاحی، رفع ان کا نام ہے، یہ تابعی ہے جلیل القدر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد۔ ابو العالیہ ریاحی رفع رحمت اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے نقل کرتے ہیں۔ دیکھیے یہاں ان آ گیا، انا، یہ روایت کتاب التوحید میں ہے، ابو العالیہ عن ابن عباس والی روایت کتاب التوحید کے اندر ہے۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں۔ دیکھو یہاں انا آیا، ابو العالیہ نے بھی ان کہا اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی ان کہا، یہ انا ہوا۔ اب آ گئی وہ حدیث قدسی والی بات جو مضمون رات میں آپ کو بتلایا تھا، وہ فیما یروی ان ربہ،
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات اپنے رب سے نقل فرماتے ہیں، فیما یروی عن ربہ، اللہ تعالیٰ سے جو بات نقل فرماتے ہیں یعنی حدیث قدسی. اب یہاں پر تو یہ آیا کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرویہ فیما یروی عن ربہ، لیکن ایک سند کے اندر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ بھی موجود ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا خلاصہ نکلا کہ اگر صحابی نے عن ربہ کا لفظ نقل نہیں کیا تو بھی وہ حدیث قدسی ہی کہلائے گی. یہاں تو عن ربہ نقل کیا، لیکن اگر صحابی عن ربہ نقل نہ کرے تو بھی اس کے اوپر حدیث قدسی کا اطلاق ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی بات نہیں ہے. وقال انس، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرویہ عن ربہ. تو دیکھو یہاں پر بھی حدیث قدسی والا مضمون آیا اور ان سے آیا. وقال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرویہ عن ربکم تبارک و تعالی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا آپ روایت کرتے ہیں تمہارے رب تبارک و تعالی سے. خلاصہ کیا نکلا؟ صحابہ نے یہ تمام الفاظ ان کے ساتھ استعمال کیے، اپنے شیخ سے سنی ہوئی بات کے اوپر بھی انہوں نے لفظ ان کو استعمال فرمایا. لہذا ان انا یہ بھی حدثنا سمعنا وغیرہ ہی کے درجے کا ایک لفظ ہو جائے گا. یہ نہ سمجھنا کہ وہ ان انا کی وجہ سے کسی درجے کی روایت میں کوئی کمی آئی. ان حضرات کے دور کے اندر یہ سب چیزیں مترادف الاستعمال تھی، ایک ہی استعمال کے اندر آیا کرتی تھی. کہنے کا حاصل یہ ہے پورے باب اور تعلیق کا کہ اس زمانے کے اندر یہ سب آج کی طرح اصطلاحات رائج نہیں تھی. یہ سب اصطلاحات بعد کے دور میں آئی، جس کی تھوڑی سی تاریخ رات میں آپ کو بتا دی گئی کہ فلاں بزرگ سے یہ جو ہے سلسلہ رائج ہوا. جی رضی اللہ تعالیٰ قال فوقع عن مسعود شجر البوادي قال عبد الله ووقع في نفسي أنها نخلة فاستحييت ثم قال حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة. اب یہ مشہور روایت ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت کو بھی داد دینا چاہیے. اس کو کہاں لائے اس روایت کو؟ دیکھو حدثنا اخبرنا انبانا میں استدلال کرنے کے لیے لائے اس روایت کو. اس روایت میں کیا ہے؟ اخبرنا کا لفظ بھی ہے، انبانا کا بھی ہے، حدثنا کا بھی ہے، تینوں لفظ آ گئے. اسی لیے یہ روایت لائی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. یہ روایت بخاری شریف میں 10 جگہوں پر ہے اور صرف کتاب العلم میں 4 جگہ پر یہ روایت ہے. اسی لیے یہیں پر اس کو سمجھ لو، باقی جگہوں پر جو ہے صرف ترجمۃ الباب سے ربط دیکھتے جائیں گے. ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما. اب پہلے حدیث کا پس منظر سمجھو، جس کو ہم شان ورود کہتے ہیں. پس منظر کیا ہوا؟ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس چل رہی تھی. مجلس کے دوران جمار لایا گیا. اب یہ جمار ہے کیا چیز؟
کھجور کا جو درخت ہوتا ہے، اس کھجور کے درخت کے اندر اوپر کی طرف سوراخ کر دو اور وہاں مٹکی باندھ دو تو اس کے اندر سے اس کا پانی نکلتا ہے. اسی پانی کو ہمارے یہاں نیرا بولتے ہیں. اب یہ نیرا نکالا جاتا ہے، پیا جاتا ہے، بڑا لذیذ اور بڑا عمدہ ہوا کرتا ہے. اسی طریقے سے اگر یہ نیرا نہ نکالے تو اس کا گوند جمتا ہے. جیسے کہ دوسرے درختوں پر بھی آپ زخم کر کے چھوڑ دو درخت پر تو وہاں گوند جم جاتا ہے. اسی طریقے سے کھجور میں بھی اس کا گوند جمنے لگتا ہے. ایک تیسری چیز ہوا کرتی ہے کہ کھجور کے اندر درخت میں اس کے پتوں شاخوں کو چھیل لیا جائے یا اس کی جڑ کو نیچے سے کھودا جائے تو اس میں سے ایک سفید رنگ کا گھابا نکلتا ہے. یہ سفید گھابا بڑا میٹھا لذیذ ہوا کرتا ہے. ہم بچپن میں جس زمانے کے اندر اسکولوں میں چھٹی ہوتی تھی تو بچے اتوار کے دن جو ہے ایسے چھوٹے چھوٹے کھجور کے درخت ڈھونڈنے نکلتے تھے کھیتوں میں. پھر محنت کر کے اس کو کھودے تو اندر سے یہ سفید مادہ نکلتا ہے اس کی جڑ میں. وہ گابا کہلاتا ہے. بڑا میٹھا اور بڑا عمدہ ہوا کرتا ہے. اس کے اوپر بھی جمار کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو کھجور کی جڑ صاف کرتے ہیں تو اس میں بھی ہوتا ہے، اوپر بھی یہ مادہ جمتا ہے. سب کے لیے یہ لفظ جمار استعمال کیا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس چل رہی تھی، جمار لایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ مجلس میں جو تھے وہ کھانے لگے. اس کھانے کے درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا. آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا. جو سوال اس روایت میں اس حدیث کے اندر موجود ہے وہ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع میں موجود صحابہ کرام سے کیا. کیا سوال کیا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من الشجر شجرتن، درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے، لا یسقط ورقها، اس کے پتے گرتے نہیں ہیں. درختوں میں ایک درخت ہے اس کے پتے گرتے نہیں ہیں، پتے جھڑتے نہیں ہیں. وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ مِثْلُ الْمُسْلِمِ، دونوں قرات ہیں. اور وہ درخت مسلمان کی طرح ہے اور وہ درخت مسلمان سے مشابہ ہیں. حدثونی ما ہیا، پیارے صحابہ بتلاؤ درخت کون سا ہے؟ یہ ہے سوال کا پس منظر. اب امام بخاری 10 جگہ روایت لائے نا، ہر جگہ الگ الگ استدلال کیا ہے. ایک جگہ یوں استدلال کریں گے کہ اکھاڑا پوچھنا جائز ہے، اس کے استدلال میں بھی یہ روایت لائیں گے. کیا کہتے ہیں؟ چیستان اردو میں کیا کہتے ہیں؟ پہلیاں، چیستی اور پہلیاں گجراتی میں اکھاڑا بولتے ہیں. تو یہ اس کے استدلال میں بھی امام بخاری یہ روایت لائیں گے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا صحابہ کرام کو، حدثونی ما ہیا، کیا ہے وہ درخت بتلاؤ. اب ان کا تو یہ روایت لانے کا مطلب یہ ہے حدثونی، یہ لفظ سے استدلال کرنے کے لیے لائے. اب دیکھیے یہاں حدثونی کا لفظ ہے. کتاب التفسیر میں جہاں امام بخاری یہ روایت لائے ہیں
وہاں پر اخبرونی کا لفظ ہے، اور اسماعیلی کے نسخے میں یہاں انبئونی کا لفظ ہے۔ تینوں طرح کے الفاظ کا اس بات ہو گیا۔ حدثونی یہاں کتاب التفسیر کے اندر اخبرونی، اور اسماعیلی والے نسخے کے اندر انبئونی، گویا کہ تینوں طرح کے الفاظ آ گئے، اور یہ بھی نتیجہ نکلا کہ تینوں الفاظ کیا ہے؟ متساوی الاستعمال، اخبرونی، حدثونی، انبئونی، تینوں الفاظ کا استعمال یکساں برابر برابر کے درجے کا ہے، یہ بھی ثابت ہو گیا۔ قال، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں فوقع الناس فی شجر البوادی، لوگ جو ہے جنگل کے درختوں کے اندر گھومنے لگے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تو سب کے ذہن جنگل کے مختلف درختوں میں چکرانے لگے۔ بھائی حضور پوچھ رہے ہیں یہ کون سا درخت ہے جس کے پتے جھڑتے نہ ہو اور جس کی مثال مسلمان جیسی ہو؟ ارے بھائی یہ کون سا درخت ہوگا؟ سب جنگل کے درخت سوچنے لگے۔ قال عبداللہ، حضرت عبداللہ ابن عمر راوی حدیث کہتے ہیں اس وقت وہ سگارے صحابہ میں تھے، کم سن تھے، بہت چھوٹی عمر تھی، اور ان کے والد سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجلس میں موجود تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر بہت چھوٹے تھے۔ یہ کیا فرماتے ہیں؟ وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، کہ میرے دل میں آ گیا کہ یہ چوکس کھجوری ہے، میرے دل میں یہ بات یقینی طور پر آ گئی کہ یہ یقیناً کھجوری کا درخت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں۔ دیکھو اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ سائل سوال ایسے انداز کا کرے کہ اس میں جواب کی طرف لطیف اشارہ موجود ہو۔ یہ سائل کے سوال میں کمال ہونا چاہیے کہ سوال ایسا پوچھو کہ اس میں لطیف جواب کا اشارہ موجود ہے۔ اب دیکھیے یہاں کتنے قرائن ہیں کہ ایک تو کھجور ہی کا گودا کھا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس درمیان میں پوچھ رہے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، تو اس میں اشارہ ہی تھا صراحتاً لفظوں کے اندر۔ لیکن لوگوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ایسے موقع کے اوپر لوگ گہرائی میں سوچتے ہیں اور یوں سوچتے کہ یہ کوئی دور اور بعید کی چیز ہوگی، جو چیز سامنے اور بدیہی ہوتی ہے اس کی طرف لوگوں کا دھیان عام طور پر جاتا نہیں ہے، گہرائی کی طرف لوگوں کا دھیان جایا کرتا ہے۔ تو صحابہ ابھی کھجور کا گودا کھا رہے ہیں، ادھر دھیان نہیں گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی ادھر دھیان نہیں گیا، اور جنگل کے مختلف درختوں میں جو ہے ان کا ذہن چکرانے لگا۔ صرف یہ صغیر سن صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے کہ میرے دل میں آ گئے کہ یہ تو کھجوری جو ہے۔ فاستحییت، لیکن میں نے جواب دینے سے حیا کی، شرم کی۔ کیوں جواب دینے کے لیے حیا کی؟ کہ بڑوں کی موجودگی کے اندر میں چھوٹا سا آدمی کیا جواب دوں؟ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، یہ سب اجلہ کرام موجود ہے، ان کی موجودگی کے اندر میں لب کشائی کروں اس کو انہوں نے مناسب نہیں سمجھا۔ معلوم ہوا کہ بعض مرتبہ چھوٹوں کے ذہن میں ایسی باتیں آتی ہیں جو بڑوں کے ذہن میں نہیں آیا کرتی۔ ثم قالوا، اب صحابہ نے کوئی جواب نہیں دیا تو پھر خود صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے حدثنا ما ہی یا رسول اللہ۔ دیکھو حدثنا کا لفظ بھی آ گیا، یہ ہو گیا دوسرا استدلال کہ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی ہم کو بیان فرما دیجئے کہ وہ کون سا درخت ہے۔ قال ہی النخلۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو کھجور کا درخت ہے۔
تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو اس روایت کو اسی لیے لائے، حدثونی، اخبرونی، انبئونی، اسی طریقے سے حدثنا، یہ سب لفظ کی استعمال خود صحابہ کرام سے منقول ہے، اس بات کو بتلانے کے لیے یہ روایت لائے ہیں۔ اب حدیث شریف کے متعلق چند اہم امور دیکھ لو۔ پہلی بات یہ ہے کہ کھجور کے درخت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المسلم او مثل المسلم، کہ کھجور کے درخت کو مسلمان سے تشبیہ دی گئی، کس بنیاد پر دی گئی؟ نمبر 1، کھجور کے درخت کے پتے نہیں گرتے، مسلمان کی دعا بیکار نہیں جاتی، یہ ہے تشبیہ کا حاصل۔ یا ہے نا لا یسقط ورقھا، اس کے پتے نہیں گرتے، اور مسلمان کی دعا بھی رد نہیں ہوتی، قبول نہیں ہوتی، یعنی رد نہیں ہوتی۔ مسلمان جو بھی دعا کرتا ہے وہ کبھی رد ہوتی نہیں ہے، بیکار جاتی نہیں ہے۔ 3 میں سے ایک چیز ضرور ملے گی، یا تو بیائی ہی دعا قبول ہوگی، یا کوئی آفت دور ہو جائے گی، یا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آخرت میں کوئی جواب بڑا اجر دیں گے، تو مسلمان کی دعا رد نہیں ہوتی۔ نمبر 2، ایمان قلب میں راسخ ہوتا ہے اور ثمرات ایمان اعمال اور اخلاق کی شکل میں بلندی پر ظاہر ہوتے ہیں۔ ایمان دل میں راسخ ہو جاتا ہے اور ثمرات ایمان اعمال اور اخلاق کی شکل میں ظاہر میں لوگوں کے سامنے نظر آتے ہیں۔ بس اسی طریقے سے کھجور کے درخت کی جڑیں تو زمین میں ہوگی اور اس کی شاخیں، اس کے پھل سب اوپر نمایاں اور ظاہر ہوتے ہیں، سب اوپر نمایاں اور ظاہر ہوتے ہیں۔ بعض حضرات نے اس تشبیہ، دوسرے نمبر کی تشبیہ کی ایک بہت جامع تعبیر کی ہے۔ کیا تعبیر کی؟ انسان خلقی حیثیت سے ارضی ہے، انسان خلقی حیثیت سے ارضی ہے، اور علوم اور معارف اور طاعت میں علوی ہے، یعنی خلقی اور پیدائشی اعتبار سے ارضی زمین پر، لیکن طاعت علوم معارف میں علوی، بڑا اونچا مقام رکھتا ہے۔ نمبر 3، مومن سے ہر وقت اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ کا صدور ہوتا ہے، ہونا چاہیے۔ درخت کھجور بھی ہر موسم میں پھل دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کے اندر ایسے کھجور کے درخت ہوتے تھے جو سال بھر کھجور دیتے تھے۔ گویا مسلمان کی حیثیت بھی ایسی ہونی چاہیے کہ ہر حال میں، ہر زمانے میں وہ دوسروں کے لیے، ہر حال میں، ہر زمانے میں اعمال صالحہ کا اس سے صدور ہو اور اخلاق فاضلہ کا اس سے صدور ہو۔ نمبر 4، مسلمان کی طرح کھجور کا درخت برکتی ہے۔ کھجور کے پھل کی خوبی یہ ہے، کچا ہونے سے لے کر کے سوکھنے کے بعد تک کھایا جاتا ہے۔ جب بالکل کچا ہوتا ہے اس زمانے میں بھی کھایا جاتا ہے، تھوڑا ادھ کچرا پک گیا تب بھی کھایا جاتا ہے، پھر پکا تب بھی کھایا جاتا ہے، پھر اول مرحلے کا سکھایا ہوا بھی کھایا جاتا ہے، آخری مرحلے کا سکھائی ہوئی کھاریک وہ بھی کھائی جاتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے جب وہ گل سڑ جائے تو اس کا سرکہ بنا کر کے استعمال کیا جاتا ہے۔ اول سے لے کر کے اخیر مرحلے تک کھجور کھائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے مومن کا حال ہے کہ وہ ہر مرحلے میں، ہر حال کے اندر برکتی ہے، بلکہ کھجور کی گٹلی
وہ بھی چارہ بندی ہے، اونٹ کو کھلاتے ہیں۔ پھر سفر میں لوگ رکھتے تھے، آپ نے کتنے غزوات کے سفر کے بارے میں پڑھا کہ صحابہ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں رہا تو گٹلیاں چوس کر کے کام چلایا، اور گٹلیاں سے انہوں نے گزران چلایا، اور گٹلیاں کاٹ کر اونٹوں کو کھلاتے تھے۔ آج بھی گٹلیاں پسوا کر کے بطور دوا استعمال کرتے ہیں۔ یہ گھٹنوں کے درد اور کمر کے درد کی بہت مفید یہ پاؤڈر ہوتا ہے گٹلی، اس میں اجوا کی گٹلی اور زیادہ اچھی، اس کو سکھانے کے بعد اس کو پسوا لو اور اس کا پاؤڈر روزانہ ایک چمچ کھا لو تو درد میں بے انتہا مفید ہے۔ تو یہ کھجور کے درخت کی خوبی ہے، اس کی ہر چیز مفید، اس کی شاخیں بھی مفید، اس کا تنا بھی مفید، اس کی جڑیں بھی مفید، ہر چیز مفید۔ اس کے جو تنے ہیں اس کے ذریعے سے لوگ مکان میں کھمبے بناتے ہیں، مکانوں میں کھمبے بنائے جاتے ہیں، شاخوں کے ذریعے دیوار اور چھت بنتی ہے۔ اور اب جو ہے ایڈوانس ریسٹورنٹیں ہوتی ہیں، وہاں کھجور کے شاخوں کی دیواریں لگی ہوئی، اور وہاں لوگ مہنگے زیادہ پیسے دے کر کے کھانے کے لیے جاتے ہیں، اینٹک ریسٹورنٹ میں جا کر کے آئے ہیں۔ اور اس کی جو جڑ ہوتی ہے اس کی چٹائی بنتی ہے، اس چٹائی کو سخت گرمی کی موسم میں دھوپ میں باندھ دو یہ کھڑکی پر، اور 2-4 مرتبہ پانی ڈال دو، ایئر کنڈیشن جیسی کمرے میں ٹھنڈک ہو جائے گی۔ جب تک ایئر کنڈیشن کا رواج نہیں تھا وہاں تک اس طرح کی چٹائیوں کو کھڑکیوں پر لٹکانے کا عام رواج تھا، اتنی ٹھنڈک وہ دیتی ہے۔ اسی طرح بچھانے کی چٹائیاں بھی کھجور کے درخت میں سے بنتی ہے، اور جو ہے کھجور کی گٹلی کاٹ کر تسبیح بھی بنتی ہے، اور وہ تسبیح بہت مہنگی بکتی ہے مکہ مدینہ کے اندر کھجور کی گٹلی کی۔ تو ہر چیز اس کی مفید ہے، بابرکت ہے۔ تو گویا کہ مومن بھی ہر حال میں، ہر وقت، ہر طرح بابرکت اور مفید ہوا کرتا ہے۔ اس بات کے اندر تشبیہ ہے۔ نمبر 5، مومن دوسروں کے لیے نافع اور سر چشمہ ایک خیر ہے۔ کھجور کے درخت کی طرح مومن کی شان دوسروں کے لیے سر چشمہ نفع، سر چشمہ خیر کھجور کی طرح ہے۔ یہ تو وہ تشبیہات ہے کہ جس تشبیہ کے اندر مومن اور کھجور کا درخت، شراح کرام نے یہاں پر مومن سے ہٹ کر نفس انسان اور کھجور میں بھی تشبیہات ذکر کی ہے۔ یہ تو مومن کی جو مثال حدیث شریف کے اندر بیان کی گئی، باقی نفس انسان کے اعتبار سے کھجور کی تشبیہ کیسی؟ نمبر 1، انسان کا سر کاٹ دیا جائے تو انسان مر جاتا ہے، اسی طریقے سے کھجور کے درخت کا اوپر والا حصہ کاٹ دو تو وہ مر جاتا ہے۔ اوپر والا حصہ کاٹ کے تجربہ کر لو، مر جائے گا۔ نمبر 2، انسان پانی میں ڈوب کے مر جاتا ہے، کھجور کے درخت کو پانی میں ڈبا دو تو وہ بھی مر جاتا ہے۔ جن علاقوں میں سیلاب آتا ہے اور جو ہے کھجور کے پورے درخت ڈوب جاتے ہیں، وہ مر جاتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے ایسے علاقوں میں۔ نمبر 3، انسان کی طرح کھجور کے درختوں میں بھی عشق ہوا کرتا ہے، یہ بھی آپس میں معاشقہ کرتے ہیں، یہ کھجور کے درخت بھی۔ نمبر 4، کھجور کے درخت کے گھابے کی خوشبو انسان کی منی کے مثل ہوا کرتی ہے۔ یہ بھی تجربے اور مشاہدے کی چیز ہے کہ اس کو کاٹو، اس کی جڑ کو، اس کی شاخوں کو، تو اس کے اندر جو ہے منی کی طرح جو ہے خوشبو نکلتی ہے۔ نمبر 5، جس طرح انسان میں عورت کو حمل ہوتا ہے کھجوری کے اندر بھی حمل ہوتا ہے، اور اسی کو ہمارے یہاں گھابھا کہتے ہیں، ایسے حاملہ کو گھابھن کہتے ہیں، اور کھجور میں گھابھا کہا جاتا ہے۔ نمبر 6، کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنانے کے لیے جو مٹی لائی گئی تھی، اس کی بچی ہوئی مٹی سے کھجور کے درخت کو باری سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا فرمایا تھا۔
تو اول 5 تشبیہ ہو جائے گی مسلمان اور کھجور کے درخت میں، اور بعد کی یہ تشبیہات ہے نفس انسان اور کھجور کے درخت کے بیچ میں، گویا کہ یہ نہایت انسان سے قریب کا درخت ہے۔ اسی لیے تو انسان کی ولادت کے بعد سب سے پہلی چیز کھجور کھلائی جاتی ہے۔ ماں کے دودھ سے پہلے بھی اول نمبر پر کیا کھلاتے ہیں؟ کھجور۔ یہ ہے ایک بڑی مناسبت انسانوں کے ساتھ۔ ایک بات یہ ہو گئی حدیث شریف کے بارے میں۔ دوسری ایک اہم بحث سمجھو، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کیسے سمجھ گئے کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرما رہے ہیں درخت کی، اس سے کھجور ہی کا درخت ہے، ان کے ذہن میں یہ کیسے آیا؟ نمبر 1 قرینہ نمبر 1، کھجور کی گوند کھائی جا رہی تھی، جمار کھایا جا رہا تھا، اس لیے یہ قرینہ اول مضبوط، ان کا ذہن کھجور کی طرف گیا۔ نمبر 2، سورہ ابراہیم کی آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، جو کھجور کی مثال ہے، سورہ ابراہیم ہی کی آیت ہے نا، وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، یہ دوسرا قرینہ۔ تیسرا قرینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا کہ جس کے پتے نہیں جڑتے، تو کھجور کے درخت میں پتے ہوتے ہی نہیں ہیں، پتے ہوئے تو جڑے نہیں، پتے ہی نہیں ہوتے کہ وہ جڑے، وہ تو شاخ ہوتی ہے، ٹہنیاں ہوتی ہے۔ اسی لیے دیکھو عربی زبان کا تلفظ دیکھو کہ عربی میں پتوں کے لیے ورق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اوراق ورق، اور کھجور کی یہ جو شاخیں ہوتی ہیں اس کے لیے ورق کا لفظ نہیں، سعفن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، سعفن، سین این فا، سعفن یہ استعمال ہوتا ہے، چونکہ اس میں پتے ہی نہیں ہوا کرتے، تو پتے نہیں جھڑتے، تو ہوئے تو جڑے۔ اس اعتبار سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ذہن مبارک اس کی طرف گیا کہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ کھجور کے درخت کی طرف ہے۔ اس کے بعد سمجھو ایک اور بحث، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما خاموش رہے۔ خاموشی میں ایک فائدہ ہوا کہ بڑوں کا ادب ایک فائدہ، لیکن اگر وہ مجلس میں بولتے تو کئی فوائد حاصل ہوتے، مجلس میں وہ بولتے تو متعدد فوائد حاصل ہوتے۔ کیا فوائد حاصل ہوتے؟ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ان کی قدر و منزلت بڑھ جاتی کہ بچہ بڑا ذہین ہے، بڑے بڑے لوگوں کا ذہن جدھر نہیں گیا بچے نے حل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ان کی قدر بڑھ جاتی۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ملتی ان کو۔ نمبر 3، جب بیٹا صحیح جواب دیتا تو باپ کی فضیلت بڑھ جاتی، حضرت عمر کے لیے فضیلت کا باعث ہوتا۔ اسی لیے تو آگے وہاں ایک روایت آئے گی اذا جاء نصر اللہ کی تفسیر کے متعلق، تو اس جب یہ صورت نازل ہوئی تو مجلس میں الگ الگ بات کہی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا گیا کہ تم کیا کہتے ہو؟ تو کہا میں تو یوں کہتا ہوں کہ یہ آیت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی اطلاع دے رہی ہے۔ سب لوگ کہہ رہے ہیں اذا جاء نصر اللہ، اور یہ اس پر نظر جا رہی ہے۔ اور ابن عباس نے کیا فرمایا کہ اس کے اندر تو حضور کے وفات کی خبر ہے، اسی لیے کہ جب حضور کی تشریف آوری کا مقصد پورا ہو گیا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تو اب حضور کے جانے کا وقت آ گیا، تو حضور نے آپ کے حافظے کی ذہانت کی تائید فرمائی اور مبارکبادی دی۔ ابن عباس کا مقام بڑوں میں اونچا ہو گیا کہ یہ بچہ بڑا فہیم ہے، بڑا سمجھدار ہے۔ تو اگر یہاں بھی حضرت عبداللہ ابن عمر بولتے تو ان کی قدر و منزلت بڑھ جاتی۔ اسی لیے تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبار مجلس سے باہر نکلنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے والد کو کہا کہ ابا جان، میرے ذہن میں جواب آ گیا تھا،
لیکن بڑوں کے احترام میں نہیں بولا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ بیٹے تم بتا دیتے نا، چھپ کیوں رہے، بتا دیتے. یہ بات مجھے بہت پسند تھی فلاں فلاں چیز سے. حضرت عمر نے کیا جملہ فرمایا؟ بیٹے اگر تم بتا دیتے جواب تو مجھے یہ بات بہت پسند تھی فلاں فلاں چیز سے، یعنی فلاں فلاں چیزیں میری ملکیت میں آ جاوے، اس سے زیادہ میں بہتر سمجھتا تھا کہ تم مجلس میں جواب دیتے. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ دنیا بھر کی نعمتیں مجھے مل جاوے، اس سے بہتر تھا کہ تم جواب دے دیتے. بعض روایت میں آتا ہے کہ سرخ اونٹوں سے زیادہ میرے لیے بہتر ہوتا کہ بیٹا تم جو ہے جواب مجلس میں بتا دیتے. معلوم ہوا کہ باپ کی اس بیٹے کی سرخ روئی، بیٹے کی عزت، حقیقت کے اندر باپ کی عزت سمجھی جاتی ہے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کی اتنی زیادہ حوصلہ افزائی فرمائی کہ بیٹا کتنا اچھا ہوتا تم بول لیتے، بولے کیوں نہیں. اس طریقے سے آپ نے تنبیہ فرمائی. اس روایت سے ایک اور مسئلے پر بھی شرح نے استدلال کیا ہے. کیا استدلال کیا؟ کہ صحابہ کرام نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پوچھا حدثونی ما ہی، میرے صحابہ بتلاؤ کہ وہ درخت کون سا ہے. اب اگر صحابہ کرام جواب دیتے، یہاں تو جواب نہیں دیا لیکن جواب دیتے تو قراءۃ التلمیذ علی الاستاد ہو جاتی. قراءۃ التلمیذ علی الاستاد ہو، حضور نے تو پیشکش کر دی حدثونی کہ مجھے سنا. اب انہوں نے نہیں سنایا وہ بات الگ ہے، اگر سنا دیتے تو کیا ہو جاتا؟ قراءۃ التلمیذ علی الاستاذ، کہ طالب علم کا استاد کے سامنے روایت کو پڑھ کر کے سنانا. دیکھو جب شروع زمانے کے اندر یہ اصطلاح اور یہ طریقہ عام ہوا تو لوگوں کے اندر بڑی چیمی گوئیاں ہوئی تھی کہ بھائی یہ طریقہ کیسا ہے کہ طالب علم استاد کے سامنے پڑھے اور استاد سنے. تو اس روایت کے ذریعے سے اس کا سر پیر مل جاتا ہے کہ اگر اس روایت میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ سناؤ، اب اگر یہ لوگ جواب سناتے تو کیا ہو جاتا؟ قراءۃ التلمیذ علی الاستاد ہو جاتا. گویا کہ اس کا منبع اور اس کا استنباط کا مقام مل گیا اس روایت سے کہ یہ طریقہ بھی بالکل صحیح ہے، قراءۃ التلمیذ علی الاستاد. افتتاحی جلسے میں جانا ہے نا، اس لیے ایک روایت کم ہو رہی ہے ورنہ آگے والی روایت ہو جاتی. بھائی دیکھو مجھے بہت سی چیزیں پتہ نہیں رہتی ہے، یہاں کا حل بھی یہی ہے اور ڈابل میں بھی یہی حل ہے، اور میں ایسے ہی رہنے کو زیادہ پسند کرتا ہوں. اس دن وہ حدیث جو گزری اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، اور میں نے تشریح کرتے کرتے انجمن کی بھی مثال دے دی. مجھے معلوم نہیں کہ اس دن انجمن کا جلسہ تھا، قدرتی طور پر وہ بات آ گئی. اب وہ تو میں باہر نکلتے نکلتے مشکات والوں کو کہہ کے گیا کہ رات میں مشکات کا سبق ہوگا، تو انہوں نے فون کر کے کہلوایا کہ آج تو افتتاحی جلسہ ہے انجمن کا. تب مجھے پتہ چلا کہ وہ انجمن کا جلسہ تھا. تو میں تو اپنے طور پر کوئی بات کہہ دیتا ہوں، کسی چیز کے پس منظر میں نہیں کہتا، اس لیے یہ مت سمجھنا کہ کسی چیز کے پس منظر میں وہ بات کہی گئی تھی.